یا امام رضا 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 یا امام رضا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وسيد الوسيين وسيد النساء العالمين والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهادين المهديين على لعنة الله وعلى أعدائهم وغاسر بحقوقهم ومنكر فضائلهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تمام تعریفیں اسے اللہ کے لیے سزاور ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک مکرم بندہ، پسندیدہ بندہ، اعزاز والا بندہ وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. وہ پروردگار کی حمد و ثنا کرنے کے لیے امام معصوم علیہ السلام سجدہ ریز ہیں، اور ان کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، ان کے اوپر درود السلام پیش کرنے کے لیے لا شریک پروردگار ان کے اوپر درود السلام بھیج رہا ہے. وارے فضائل امام معصوم علیہ السلام، چاردہ معصوم علیہ السلام کہ پروردگار خود جو لا شریک ہے وہ ان کے اوپر درود السلام پیش کرتا ہے. تو وہ پروردگار وہ آخا کہتا ہوگا جو ہم تمام کو خلق کیا ہے. وہ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک مکرم بندہ، پسندیدہ بندہ وہی ہے جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. لہذا اس آیت کے سبب سے دیکھیں تو نسلی و نسبی سبب سے انسان کو عروج نہیں حاصل ہوتا، فضیلتیں نہیں حاصل ہوتے. صرف تقوی و پرہیزگاری کردار و عمل کے اعتبار سے پروردگار ان کو درجات عطا کرتا ہے. شیخ سید مسلمان یعنی عبد محمد اس طریقے سے نہیں، کالا گورا غریب امیر اس طریقے سے نہیں ہے. پروردگار کہتا ہے جس کے پاس تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کے درجات ہیں. یہ صرف دنیا میں قبیلے بنایا ہوں تاکہ تم پہچان سکو کس قبیلے کے ماننے والے، کس قبیلے کے فرد ہوں. لہذا ہمیں چاہیے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التقوی یعنی یحب المتقین، جو تقوی اختیار کرتا ہے ان کو پروردگار عالم محبت کرتا ہے. لہذا جو پروردگار محبت کرتا ہے اس کی عظمت کیا جانے، وہ بندے کی عظمت کون جانے. لہذا ہمیں چاہیے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو پروردگار کے جو بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تو گامزن رہے گا، راہ راست پر، راہ نجات پر گامزن رہے گا. آج آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا احتمال، ایک روایت ہے احتمال شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں 25 ذی القعدہ. ولادت کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں. 11 ذی القعدہ 148 ہجری یا 153 ہجری، 5 سال کا گیپ ہے، دو روایتیں ہیں. ایسا شہادت کے سلسلے میں بھی 16 صفر ہے 2003 ہجری اور 25 ذی القعدہ ہے 2003 ہجری. لہذا ایک روایت سے دیکھیں تو 50 سال امام دنیا میں رہے ہیں، ایک روایت کے 55 سال دنیا میں امام علیہ السلام زندگی گزارے ہیں. امام علیہ السلام کو پروردگار نے رضا کہہ کے بلایا، ہم ضامن کہہ کے بلاتے ہیں، امام ضامن و سامن. امام علیہ السلام کے کنیت ابو الحسن ہے، کیونکہ یہ کنیت امام موسیٰ علیہ السلام باب الحوائج نے اپنے بیٹے علی رضا علیہ السلام کو ان کی کنیت امام علی رضا علیہ السلام کو دی ہے.
کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ علی بھی وہ علی جیسا ہے جو پہلا علی یہ مرتضیٰ ہے علیہ السلام، یہ 8واں علی بھی ویسا ہی ہے جو پہلا علی ہے، یہ پورے علی کے علی ہے، پورے محمد کے محمد ہے۔ اس وجہ سے 7ویں امام نے اپنا کنیت ابو الحسن، موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کنیت ابو الحسن تھا، لہذا وہ کنیت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو دیا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ بھی فرماتے تھے انہ اسمو امیر المومنین، یہ میرے بیٹے کا نام ہمارے جد اعلیٰ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کنیت ہے، نام بھی وہی ہے، انہ اسمو، یہ اسم گرامی بھی ان کا وہی اسم گرامی ہے جو مولا کائنات کا اسم گرامی ہے۔ لہذا ان کے بیوی کا نام سبیکہ خاتون ہے، والد ماجدہ کا نام نجمہ خاتون یا سبیکہ خاتون ہے۔ ان کو موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحلت ہو کنیتی، یہ میری کنیت میں ان کو تبدیل کرتا ہوں، میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کنیت بھی ابو الحسن ہے، امام رضا علیہ السلام کی کنیت بھی علی رضا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ کانا یقول لی غیر مرتين، موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کئی مرتبہ فرمائے کہ کانا یقول لی غیر مرتين، کئی مرتبہ فرمائے کہ ان عالم آل محمد لفی سلبکا، یعنی موسیٰ کاظم تیرے سلب میں آل محمد کا عالم آنے والا ہے۔ لہذا 8ویں امام کا لقب یہ ہے عالم آل محمد، جیسا کریم آل محمد امام حسن علیہ السلام کریمہ آل محمد جناب معصوم خم کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے 8ویں امام کو 6ویں امام کو صادق آل محمد کہتے ہیں، اسی طریقے سے 8ویں امام کو عالم آل محمد کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ ان کے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انا عالم آل محمد لفی سلبکا، موسیٰ کاظم تمہارے سلب میں آل محمد کا عالم آنے والا ہے، عالم آنے والا ہے، عالم آل محمد۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیتنی ادرکتہ، کاش میں اگر زندہ رہتا میرے پوتے کے آنے کے وقت تک میں ان کی مدد کرتا، لیتنی ادرکتہ، میں ان کی مدد کرتا، کاش میں زندہ رہتا ان کی مدد کرتا۔ اور پھر فرماتے ہیں لقد خدمتہ، اے موسیٰ کاظم، اے بیٹے موسیٰ کاظم، مگر میں اگر میں پوتے کو دیکھتا تو ان کی خدمت بھی کرتا۔ تو پتہ چلا یہاں پوتا بیٹا باپ نہیں ہے، نور ایک نور کی خدمت کرنا چاہتا ہے، نور دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، نور ایک نور دوسرے نور کی شریعت کے وقت تبلیغ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یہی معنی ہے، دوسرا معنی نہیں ہے۔ لہذا رسول خدا بھی یہ سیرت آل محمد، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول خدا بھی فرمایا کہ زیارت کی تمنا کرتے تھے رسول خدا، کس کی؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر عبداللہ انصاری سے کہتے تھے اے جابر، تم 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے زندگی تک زندہ رہو گے، لہذا میرے وہ پوتے سے میرا سلام کہنا۔ یعنی زیارت کا سلام کا تمنا سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام بھی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل کے بتاتے ہیں کاش میں زندہ ہوتا تو میرے بیٹے علی رضا کی خدمت کرتا، میں ان کی مدد کرتا دین کی تبلیغ میں، دین شریعت کے تبلیغ میں۔ تو پتہ چلا شریعت کے تبلیغ میں کام کرنا یہ سیرت آل محمد ہے، شریعت کے کام میں کام آنا یہ سیرت رسول آل محمد کا تمنا ہے، یہ سنت ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ زیارت کی تمنا کریں، پورے امام کے 12 امام کے 4 معصومین کے یا خانہ کعبہ کی زیارت کی تمنا کریں، اور پروردگار استطاعت دی تو پورا کریں، نہیں تو پروردگار وہ ثواب عطا کرے گا، کیونکہ تمنا ہی انما الاعمال بالنیات، ہر عمل نیت کے مطابق کرتا ہے۔ صدقے دل سے تمنا کرو، پروردگار وہ تمنا کو قبول کرتا ہے، ہوا تو اپنے اعضاء سے جا کے زیارت کرتے ہیں، نہیں تو پروردگار ثواب عطا کرتا ہے۔
یہ تمنا زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور یہاں جعفر صادق الثانی بھی اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کہتے ہیں میں کاش زندہ رہتا تو میرے 8ویں بیٹے 8ویں ولی 8ویں رسول کے وسیع کا خدمت کرتا اور ان کی مدد کرتا. یہ امام رضا علیہ السلام کی معرفت ہے. لہذا معرفت امام زمانہ چاہے کوئی امام کی معرفت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پوچھا جاتا ہے معصوم سے معرفت کے معنی کیا ہے. تو یہ معرفت کے ایک معنی بتاتے ہیں کہ جو ہم ہدایت کرے ہیں، جو ہم تبلیغ کرے ہیں، جو ہم تبلیغ کو ہدایت کو حفاظت کرے ہیں، وہ جو کرے گا وہ ہماری معرفت کو جانا. لہذا ہمیں چاہیے کہ تبلیغ کی حفاظت کرے، تبلیغ کرے، شریعت کو بچائیں، شریعت کی تبلیغ کرے، شریعت کا ہدایت کرے، تاکہ معصوم علیہ السلام کی سنت پہ ہم چلنے کے اس فضیلت حاصل کر سکیں. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے پاس 2 شخص آتے ہیں. شریعت کیسا نافذ ہوتی ہے بتاتے ہیں امام کہ 2 شخص آتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے پاس. یہ کہتا ہے مولا ہم نے تو سفر کر کے کئی دور سے آئے ہیں، کیا ہماری نماز قصر ہے یا پوری پڑھنا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھنے والے کو کہتے ہیں تیری نماز پوری ہے، دوسرے کی نماز قصر ہے. اس نے کہا ہم دونوں ایک ہی مقام سے آئے ہیں، ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، اتنے ہی فرسخ طے کر کے آئے ہیں سفر، پھر دونوں میں فاصلہ کم. تو امام فرماتے ہیں تیرا سفر باطل ہے، کیونکہ تو نے مامون سے ملنے کا آیا ہے، لہذا دوست جا رہا ہے مجھے ملنے کے لیے تاکہ میں ان سے بھی مل لوں. ان سے بھی ملنا یہ کام نہیں آئے گا، لہذا تیری نماز پوری ہے، اس کی نماز قصر ہے، کیونکہ انہوں نے حجت خدا سے ملنے آ رہا ہے. نیت حق ہے، جس کی نیت حق ہوتی اس کی نماز قصر ہوتی، جس کی نیت باطل ہوتی اس کی نماز واہ سبحان اللہ. امام علیہ السلام کی ہم قربان جائیں ہمارے جان. تو امام علیہ السلام کے پاس مامون کے دربار میں ایک چور کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ چوری کیا ہے اس کے ہاتھ کاٹا جائے. امام علیہ السلام ولی عہدی کے عہدے پر فائز تھے. تو مرتبہ چور کو لایا گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے. مامون نے کہا تو اس چور نے کہا اے مامون پہلے تیرے ہاتھ کاٹ لے، جا کے تیرے خبر میں تیرے باپ کے خبر میں ان کے ہاتھ کاٹ جو ہارون رشید مر کے دنیا سے آخر جنم ہو کے گیا ہے. مرتبہ مامون رشید آگ ببولا ہو گیا، کیا بکتا ہے تو ایک مرتبہ چور نے کہا ہاں تیرے والد ہارون رشید نے غصبی طریقے سے بیت المال کو حاصل کیا تھا، بیت المال کا چور تیرا باپ ہے، لہذا تیرے باپ کے ہاتھوں کو کاٹ اور تیرے ہاتھ کاٹ، کیونکہ تو نے غصب کیا ہے، تیرے بھائی امین کو تو نے قتل کیا ہے، لہذا تیرے ہاتھ تو کاٹ لے. تو قاتل ہے، تو غاصب ہے، تیرا باپ قاتل ہے. ایک مرتبہ امام کی طرف آگ ببولا ہو کے دیکھا، آپ فرمائیے، آپ فیصلہ کیجئے، آپ قضاوت کیجئے. امام نے کہا میں نے پہلے ہی شرط لگا دیا کہ ولی جب لیا تھا کہ میں کوئی قضاوت نہیں کرنے والا ہوں، کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا ہوں، کیونکہ پورا جو نظام غلط طریقے سے چلتا ہے وہاں فیصلے نہیں ہوا کرتے. یہ امام علیہ السلام مامون کو بتاتے ہیں. مامون کی دشمنی اور بڑھ گئی امام علی رضا علیہ السلام سے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ستدفنی بخراسان بذۃ منی، جو خراسان میں متھن ہوگا میرا ایک بیٹا وہ مجھ سے ہوگا. یعنی میں رسول ہیں تو رسول کے حصہ ہوگا، میں پیغمبر ہیں تو پیغمبر کا حصہ ہوگا، میں رحمت العالمین ہے تو میں وہ رحمت العالمین کا حصہ ہوگا. تو ایک مرتبہ عائشہ نے فرمایا کہ کون بیٹا نہیں کھا، کیونکہ رسول نے پہلے ہی بتا دیا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. عائشہ نے یہ بات نہیں کہی کہ کیا فضیلت ہے ان کی جو آپ کے بزا ہے، بزت منی آپ کا حصہ ہے، آپ کا ٹکڑا کہتے ہیں. تو رسول نے فرمایا جو اس کی زیارت کرتا ایک حج مقبول کی زیارت اس کے نام اعمال میں درج کروں گا. عائشہ نے فرمایا ایک حج مقبول، تو رسول نے فرمایا 2 حج مقبول. عائشہ نے کہا 2 حج مقبول، رسول نے کہا 3 حج مقبول. ایک مرتبہ عائشہ نے چپ بیٹھا، کیونکہ عائشہ جانتی ہے جواب یعنی ایسا کرم ابل رہا ہے، ایسا جوش مار رہا ہے
کے فضیلت کا اب جو بھی کہتے ہیں رسول خدا پروردگار کے جانب سے کہتے ہیں تاکہ خاموش رہے تو بہتر ہے. امام جب رسول نے فرمایا عائشہ اگر تو 70 مرتبہ کہی جاتی تو میں 70 مرتبہ کہتا کہ 70 حج کا قبول حج کا ثواب ہے. یہی فرقہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے بیٹے علی رضا علیہ السلام کی زیارت جو کرے گا وہ 70 مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. یہ فضیلت ہے مولا امام رضا علیہ السلام کی. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ امام علیہ السلام کی فضیلت کو جان کر معرفت کو جان کر ہر امام کے معرفت فضیلت کو جان کر ہم ان کی ولایت پر گامزن رہنا چاہیے تاکہ راہ نجات پر ہم جا سکیں. ایک مرتبہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مامون ایک مناظرہ عام مناظرہ کا اعلان کیا اور دنیا کے مشہور علماء مشہور مفتی مشہور قاضی اور مشہور عقل مند جو سمجھتا تھا وہ سمجھتے تھے ان تمام کو اکٹھا کیا تاکہ امام سے ایک دم مناظرہ کرے تاکہ امام کی توہین ہو سکے. یہ مامون ملون کا ارادہ تھا. یہ مرتبہ اعلان ہوا سب لوگ آ گئے سب یعنی دربار میں تمام ادیان آ گئے. ادیان سے کہا میں امام کو بلا رہا ہوں جب امام آئیں گے تو تم کوئی بھی کھڑے نہیں رہنا ان کی عزت نہ کرنا ان کی توہین کرنا. ایک مرتبہ غلام سے کہا غلام جا امام کو حکم دے کہ میں بلا رہا ہوں دربار میں. ایک مرتبہ امام گئے امام کے پاس غلام گیا گھبراتا ہوا گیا. امام نے پوچھا اے غلام کیوں گھبراتا ہے تیرے صورت پہ کیا گھبراہٹ کا منظر نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ غلام نے کہا مولا پورے ادیان کو بلایا ہے مامون نے تاکہ آپ کی توہین ہو سکے آپ سے مناظرے کے لیے تمام کو بلایا ہے. تو مولا نے کہا ہنس کے میرا ذمہ ہے یہ مجھے گھبرانا چاہیے معاذ اللہ مناظرہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیوں گھبراتا ہے. اس نے غلام نے کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا محب ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ذلیل نہ ہوئے. مولا نے مسکرا کے کہا وہ تو عزت ظلمت شعب دے کر خیر پروردگار عزت جسے دینا چاہتا ہے اس کی عزت بڑھاتے جاتا ہے جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے ذلیل کرے گا. اے غلام جا کے میرے صورت کو نہ دیکھنا دربار میں مامون نے مامون کے صورت کو دیکھنا وہ کیسے گھبراتا ہے. ایک مرتبہ امام نکلنے کے لیے آمادہ ہوئی آمادہ کے رسالت کا کمر بند باندھے سر پہ ولایت کا امامہ رکھے اور کاندھوں پہ امامت کا ابا کاندھوں پہ ڈالا اور ہاتھ میں طبلہ کی تسبیح لیے ایک ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا لیے آگے بڑھے تو زمین امام کے قدموں کا بوسہ دینے لگی آسمان امام کے سر پہ سایہ کرنے لگا. امام جب دربار میں گئے تو سب کے سب اعجاز سے کھڑے ہو گئے. مامون رشید خود اس کے تخت پہ کھڑے ہو گیا. سب لوگ حیران ہو گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مامون کچھ بولے گا. مامون خود کھڑے ہو گیا تو سب یہ سمجھ گئے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو گئے کیونکہ مامون بھی کھڑا ہو گیا ہے. لہذا ایک مرتبہ امام گئے اس کے بعد امام نے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا. امام بیٹھ گئے سب بیٹھ گئے. امام نے کہا کیا بات ہے کس سے مناظرہ کرنا ہے. مامون نے کہا اے ادیان دربار تم سب میرے ولی عہد سے مناظرہ کرو. کا مرتبہ ولی عہد سے مناظرہ کرنے کے تمام آگاہ ہو گئے. تو مولا نے فرمایا کیا میں شروع کروں یا آپ شروع کریں گے. تو نصارہ نے کہا پہلے آگے بڑھ کے آپ شروع کیجئے ہم اس کا جواب دیں گے. نے کہا آخر تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہو. تو نصارہ نے کہا ہم خدا مانتے ہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو مولا نے مسکرا کے کہا یہیں پر مناظرہ ختم ہو گیا. مناظرہ کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کیوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے لاغر کیوں تھے. تو نصارہ نے کہا وہ اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے اتنی روزے رکھتے تھے اس وجہ سے وہ لاغر ہو گئے. مولا نے کہا مناظرہ کا بنیاد ختم ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا کیوں کیونکہ جب وہ عبادت کرتے تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے تو کس کا روزہ رکھتے تھے. تو انہوں نے چپ ہو گئے.
مولا نے فرمایا وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ کہہ کے بتا رہے تھے. روزہ اللہ کا لیے روزہ رکھتے تھے، بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے روزہ رہ رہا ہوں، نہ میں اللہ ہوں نہ میں اللہ کا ابن اللہ ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں. تو نصارہ چپ ہو گئے، حیران ہو گئے، حیرت سے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ مولا نے یہودیوں کی جانب سے دیکھا تمہارے مناظرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کیونکہ اتنے فضائل بتائے ہیں، اتنے معجزے بتائے ہیں، کوئی بھی نہیں بتایا. مرتبہ مولا نے پھر ان کی طرف مسکراتے ہوئے کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے نہیں دیکھا، کتابوں میں نہیں پڑھا، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا کرتے تھے، مسیحا تھے؟ اور یہودیوں نے نصارہ کی طرف دیکھ کے کہا اے نصارہ کہو تمہارے نبی، تم جو خدا مانتے تھے اب تک، وہ نبی، ہمارے نبی وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے؟ ان لوگوں نے کھڑ کے کہا ہاں بے شک مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا کرتے تھے. تو یہ موجودہ نہیں ہے یہودیوں؟ تو یہودی نے کہا ہمارے خدا نے، موسیٰ نے جب اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ید بیضا تھا، جو چاہتے تھے وہ نکالتے تھے. عصا کو کبھی پھلوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کبھی دریائے نیل کو چیرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کبھی فرعون کو ڈبانے کے لیے استعمال کرتے تھے، کبھی جادوگروں کے سانپوں کو کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو مولا نے کہا اے یہودیو، کیا میرے دادا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے تھے؟ یہ موجودہ نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ عام مت تھا، یہ جادوگری تھی. تو امام نے فرمایا جو تم کہو وہ موجودہ میں کرنے کے لیے بتاتا ہوں، تیار ہوں. پھر مولا نے کہا اگر تم مناظرہ ہی چاہتے تو کون سے کتاب سے مناظرہ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہماری کتاب توریت سے ہم مناظرہ چاہتے ہیں. مرتبہ مولا نے کہا جاؤ دور کھڑو، جا کے تمہاری توریت کھولو، اور جو صفحہ تم کھولو گے وہ صفحے کا میں آیتیں پڑھ کے بتاؤں گا. انہوں نے دور کھڑے جا کے اور مولا بسم اللہ سے آیتیں پڑھنا شروع کر. وہ حیرت سے حیران میں پڑ گئے، یہ کیسے؟ وہ تو دور کھڑے ہیں، ہم جو صفحہ کھولے ہیں یہ صفحے کی آیتیں بتا دیتے ہیں. مولا نے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ مولا نے کہا اب میں جو کہتا ہوں وہ صفحہ کھولو، فلاں صفحہ میں فلاں آیت کو میں 11 سے 19 تک کی آیتیں پڑھتا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے دیکھو. تو انہوں نے کہا یہ صفحہ کھولا، وہ آیتوں کو سورے کو نکالا، وہ آیتوں کو ایک مرتبہ دکھنے لگے. مولا نے 11ویں آیت سے 19ویں آیت تک سورہ توریت کی پڑھنے لگے. پڑھ کے کہتے ہیں وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى طُورِ سِينَاءَ، کیا یہ آیت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہے وَعَلَى جَبْلِ السَّيِّرِ، کیا یہ آیت نہیں ہے؟ ہے. وَعَلَى حَبْلِ الْفَارَانِ، کیا یہ آیت نہیں ہے؟ ہے. تو مولا نے کہا پہلی آیت کے معنی بولتا ہوں سنو کہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى طُورِ سِينَاءَ، جب ہمارے نبی اور تمہارے خدا طور سینا پہ جاتے تھے تو پروردگار اپنی تجلی نازل کرتا تھا، وہی نازل کرتا تھا، وہی نازل وہ پروردگار کیا تو یہ پروردگار ہوں گے یا نبی ہوں گے. پھر فرماتے ہیں وَتَجَلَّى عَلَى جَبْلِ السَّيِّرِ، کیا وہ نبی جس کے اوپر جبل سعیر پہ وحی آتی تھی؟ ایک مرتبہ یہود نصارہ نے کھڑ کے کہا یہ ہمارے نبی ہے جس کے اوپر جبل سعیر پہ وحی آتی تھی. تو مولا نے مسکرا کے یہودیوں سے کہا یہودیوں سنو، تمہارے نبی پہ طور سینا پہ وحی آتی تھی، ان کے نبی پہ طور جبیل پہ جبل سعیر پہ وحی آتی تھی، اور جبل فاران جو مکے میں غار حرا کہتے ہیں اس پہ میرے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی. اور اس کے بعد چوتھی آیت پڑھتا ہوں سنو، یہ تین وحیاں تین پیغمبروں کے اوپر پروردگار پیغام یعنی جبلوں پہ پہاڑوں پہ نازل کیا تھا. اور پھر فرماتے ہیں رسول خدا اے یہودیوں سنو، چوتھی آیت تمہارے تورات میں یہ ہے کہ یہ نبی آخری نبی آخر الزمان کی جیسی مثل ہے،
جیسا یہ نبی ہے وہ نبی ہوں گے مگر ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ میرے دادا محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد پھر سنو 5ویں آیت، یہ نبی کے ساتھ جیسا ہارون وسیع ہے وہ نبی کے ساتھ بھی علی وسیع ہوں گے، وہ میرے دادا علی مولا کائنات ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کے 12 امام ہوں گے، اس میں 8واں امام میں ہوں۔ یہ پھر فرماتے ہیں 17ویں آیت، پھر 18ویں آیت فرماتے ہیں مولا علی رضا اسلام یہودیوں سے، اے یہودیوں سنو 18ویں آیت میں پھر پروردگار تمہارے تورات میں فرما رہا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہارون سے خروج کی تھی ویسا ہی آخری نبی کی بیوی بھی ان کے وسیع علی مرتضیٰ سے خروج کرے گی۔ یہ آیت میں بتاتا ہوں، اور 19ویں آیت میں بتاتا ہوں کہ ہمارے 12 کے 12 مثل محمد ہوں گے، اول بھی محمد آخر میں محمد، پورے کے پورے محمد ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ یہ فضائل جب بیان کرنے لگے تو مامون کا غلام ایسا غلام تھا کہ مامون اسے چاہنے کے لیے امام زمانہ یعنی امام رضا علیہ السلام سے دشمنی اتنی کرتا تھا تاکہ مامون اسے خوب چاہے، خوب انعام دے سکے۔ مرتبہ اٹھ کے کھڑا کہتا ہے آپ وقت امام ہیں، وسیع رسول ہے، آپ میں وسیع جانشین ہے، تو یہ غالین پہ 2 شیر ہیں، وہ 2 شیر سے کہو مجھے کھا جائے۔ سبحان اللہ، سالہ سالکم بعذاب الواقع ہے۔ وہاں غدیر خون کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حارث نے آ کے کہا اے رسول آج تم نے تمہارے بھائی کے محبت کے اوپر من کنت مولا کہا، اگر تم سچے ہو تو پروردگار سے کہو میرے اوپر پتھر آسمان سے نازل ہو اور مجھے غرق کر دیے، اگر میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو معاذ اللہ تو تمہارے اوپر پتھر آ جائے۔ ایک مرتبہ یہ پورا واقعہ ہوا نہیں، آسمان سے پتھر نازل ہوا، حارث ملعون زمین میں غرق ہو گیا۔ یہاں پر بھی مامون رشید ملعون کے دربار میں یہ غلام جب کہا کہ ان شیروں سے کہو شیر اگر تم سچے ہو تو غالین کے اوپر جو شیر کے تصویر ہے تو تصویروں سے کہو مجھے آ کے کھا جائے۔ ایک مرتبہ ابھی امام حکم نہیں دیے، جب اس کے زبان سے ہوا تو ایک مرتبہ 2 شیر نکلے، اسے مار دیے، کھا لیے ہڈیوں کے ساتھ اور خون چوس کے کھا لیے، اور کہتے ہیں مولا امام رضا جان اپنے زبان میں کہتے ہیں مولا بس ہے یا مامون رشید کو بھی کھا جاؤ۔ مولا نے مسکرا کے کہا نہیں، تم جا کے تمہارے غالب میں بیٹھ جاؤ۔ یہاں پہ غلام واصل جہنم ہو گیا۔ تو تمام نصارہ یہودی مسلمان کے فرقوں کے عالموں نے ایک مرتبہ کہنے لگے اشہد ان انت وسیع رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا، ولایت کا کلمہ پڑھا، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی یعنی ولایت کا کلمہ پڑھا۔ تو مولا وہ ہے، ایک چھت اٹھ کے کہتا ہے آپ کا کیا کہنا، آپ کے آبا و اجداد کے فضیلت سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو مولا نے کہا بے شک ان کو ان کے کردار و عمل و تقوی کے اوپر ان کے فضیلت تھے، اور مجھے آبا و اجداد کے صرف نسل و نسب سے نہیں، مجھے میرے کردار، میرے عمل، میرا تقوی و پرہیزگاری کے سبب سے پروردگار عالم مجھے 8واں وسیع قرار دیا ہے۔ وہ خاموش رہ گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم اسی امتیاز کو مٹانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ نسلی تفریق کو شرافت کی بنیاد مت بناؤ، مولا کہے دربار میں نسلی تفریق کو شرافت کی بنیاد مت بناؤ، ہم اسی امتیاز کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پروردگار نہ محمد، نہ شیخ، نہ سید، نہ جو بھی عبد محمد وغیرہ نہیں، یہ کالا گورا نہیں، یہ اونچا نیچا نہیں، یہ مالدار یا غریب نہیں، جو عمل کرتا ہے، جو تقوی کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے درجے پروردگار بلند کرتا ہے۔ یہ درجوں سے تم لوگوں کو عزت نہ دینا، یہ دنیا کے قبیلے ہیں، دنیا کے قبیلے آخر میں کام نہیں آئیں گے۔ اگر سید ایک گناہ کیا تو مولا کائنات فرماتے ہیں اسے 2 گناہ کا ثواب لکھا جائے گا، اگر سید ایک ثواب کیا تو اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب لکھائے جائیں گے۔ اتنا ہی ہے، مگر صرف سب کا عمل کے مطابق کردار تقوی کے حساب سے پروردگار ان کو مکرم کرے گا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو ریان بن شبیر ایک امام کا چاہنے والا آتا ہے،
آ کے کہتا ہے مولا آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں, آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو امام نے روتے ہوئے کہا اے ریان بن شبی, مجھے میرے جد مظلوم امام حسین السلام کی یاد آ گئی ہے, کیونکہ ان کو جب ایسا ذبح کیا گیا, اگر گوسفند کو بھیڑی کو ذبح کرتے تو پانی پلا کے ذبح کرنے کے لیے شریعت حکم دیتا ہے, ہائے دشمن, ہائے فوج اعداء, یزید کے فوج کہ میرے جد مظلوم کو بغیر پانی کے شہید کیا گیا. پھر فرماتے ہیں مولا علی رضا السلام, اے ریان بن شبی, جب گوسفند کو یا بھیڑی کو ذبح کرتے ہیں تو دوسرے بھیڑیوں کے سامنے ذبح نہیں کرتے, مگر ہائے میرے جد مظلوم حسین, ان کی 4 سالہ بیٹی 7 قدم کے دور پر کھڑی ہوئی تھی جناب سکینہ, اور 70 قدم کے دور پر جناب زینب اولیاء مقام کھڑی تھی. ان دونوں کے سامنے شمرے نے امام حسین السلام کے گلے پر خنجر پھیرا ہے. یہ یاد آ کے میں رو رہا ہوں. عزادارو, امام آخری وقت پہ رو رہے تھے. ایک مرتبہ بلا بھیجا مامون رشید نے, انگور یا انار نوش کرنے کو کہا, ظہر آلودہ تھے. امام نے کہا نوش کیے, تو مامون نے کہا اور نوش کیجئے. تو مولا فرماتے ہیں تو جو چاہتا تھا اس انگور سے کافی ہے, میں دنیا سے چلے جاؤں گا, اور کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, اتنا زہر ہے کہ میرے مرنے کے لیے کافی ہے. یہ کہہ کے امام گھر کو واپس آ گئے. آ کے امام نے ابا صلت حربی سے کہتے ہیں, ابا صلت حربی مجھے زہر دے دیا گیا ہے, لہذا میں اب قریب دنیا سے جانے والا ہوں. ایک مرتبہ ابا صلت حربی, مولا یہ کیا ہو گیا ہے, کیا غضب ہو گیا, کیا خیامت ہو گئی ہے. ایک مرتبہ جب یہ ابا صلت حربی کہتے تھے تو مولا کہتے ہیں اے ابا صلت حربی مجھے زمین پہ لٹا دے, میں لیٹنے کے قابل نہیں ہوں. ابا صلت حربی نے کہا مولا یہ کیوں زمین پہ, آپ کو تو پلنگ ہے, آپ کو تو بستر ہے, بستر پہ لیٹنا چاہیے. تو مولا نے کہا نہیں, میں میرے جد مظلوم حسین کے آخری وقت کی کیفیت کو جاننا چاہتا ہوں کہ زمین پہ کیسے لیٹے تھے, لہذا مجھے زمین پہ لٹا دے. ایک مرتبہ ابا صلت حربی جب زمین پہ لٹا رہے تھے, ایک مرتبہ غیب سے ایک شہزادہ سورت پہ ابا ڈالتے ہوئے اندر تشریف لائے. تو ابا صلت حربی نے کہا آپ کون ہیں؟ تو وہ شہزادے نے کہا کہ ابا ہٹایا اور کہا جو خدا مجھے مدینے سے مشہد لایا ہے وہی خدا مشہد میں سے مکان میں لایا ہے. ایک مرتبہ ابا صلت حربی سمجھ گئے یہ ہیں تو محمد تقی اسلام امام علیہ السلام کے فرزند ہے. ایک مرتبہ فرزند کو دیکھ کے امام علیہ السلام رونے لگے, بیٹا میرے تجہیز و تکفین کے لیے آپ آ گئے ہیں. ہائے میرے جد مظلوم, 3 بیٹے رہے مگر مولا نے 3 بیٹے نہیں آئے مولا کے پاس, مولا خود 3 بیٹوں کے پاس جاتے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر اسلام کے علی اکبر اسلام فرماتے ہیں یا ابتاہ علیکم منی السلام, اے بابا آخری سلام ہو تمہارے پر. تو امام حسین علیہ السلام بیٹے کی طرف جاتے ہیں اور دوسرا بیٹا علی اصغر اپنے ہاتھوں میں دم چھوڑتا ہے, امام علیہ السلام گلے میں سینے سے لگا لیتے ہیں. اور تیسرے بیٹے کے پاس آخری وقت ملنے جناب سجاد کے پاس خیمے میں جاتے ہیں. تو سجاد کہتے ہیں بابا یہ کیا حال ہے, آپ کو تو کیا حال کر بیٹھے ہیں ظالموں نے. مولا فرماتے ہیں امام حسین السلام کہ لیسا فی القیام رجل, اے بیٹے سجاد میں فی الحال میں ایک ہی مرد یہاں پر زندہ ہوں, اللہ انت وانا, اور تو ایک مرد ہے جو خیمے میں ہے, اور ایک مرد ہوں میں اہل بیت کا میدان میں ہے. بیٹا تیرے اور میرے سوا کوئی مرد نہیں ہے, سب دنیا سے گزر چکے ہیں. عزادارو یہ امام حسین اسلام کے آخری وقت سید سجاد سے لپٹ کے کہتے ہیں بیٹے یہ میرے تبرکات کو مدینہ لے جانا اور میرے شیعہ کو میرا سلام کہنا, جب بھی پانی پیے تو میرے پیاس کو یاد کرنا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.